اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3 آج ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، نمازوں میں توجہ ہوتی ہے ان کی، ادھر ادھر ان کے خیالات بھٹک نہیں رہے ہوتے، ڈھیلی ڈھالی نکمی نماز نہیں پڑھتے، توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور مکمل طور پر حاضر ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جب وہ پڑھتے ہیں جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر وہ اپنے رب کے حضور با ادب حاضر ہوتے ہیں، اسی سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا، جس کے لیے فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے دستبردار ہونا، تو وہ دنیا سے دستبردار ہو جاتے ہیں جب وہ نماز شروع کرتے ہیں، تو دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے یہ ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہ نماز انہیں روکتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور یہ نماز ان کی زندگی کے اندر سے جو لغویات ہیں ان کو ہٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ اس نماز کی برکت ہے، اس نماز کے پڑھنے کا نتیجہ ہے، ریزلٹنٹ ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، احتراز کرتے ہیں۔ لغو بیہودہ بات یا کام کو کہتے ہیں، ہر وہ قول یا فعل جس کا دین یا دنیا میں کوئی معقول فائدہ نہ ہو، جو بے مقصد ہو، یا یوں کہہ لیں کہ جو زندگی کا اصل مقصود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ رضائے الہی سے غافل کرنے والا ہو، رضائے الہی کی طرف جانے والا نہ ہو، چاہے وہ الاؤڈ ہو چاہے نہ الاؤڈ ہو، وہ کام لغو ہے۔ تو جب نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے تو اس کا زندگی پر لازماً یہ اثر پڑتا ہے کہ انسان فضول، غیر ضروری، لا یعنی بے مقصد چیزوں سے اعتراض کرنے لگتا ہے، ان سے صرف دور نہیں ہوتا بلکہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، ان کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ ایک جگہ قرآن شریف میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو کام سے تو بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اگر کہیں سڑک پہ نکلے اور بندر کا تماشا ہو رہا ہے اور آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں اور آپ اپنے ضروری کام پہ آپ نے پہنچنا ہے، بہت زیادہ ضروری نہیں بھی ہے تو بہرحال آپ نے پہنچنا ہے، آپ نے کسی کو وقت دیا ہوا ہے، یا آپ کی زندگی میں روزانہ ہر انسان کے پاس بے شمار کام پینڈنگ ہوتے ہیں، تو اب وہ بندر کا تماشا ہو رہا ہے تو یہ بھی نہیں کرتا کہ اس سے جا کے الجھ پڑے کہ یہ کیوں تماشے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے کیونکہ اس کی اجازت ہے، وہ کوئی حرام کام اس طرح نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہوگا وہ وہاں سے بڑے وقار کے ساتھ گزر جائے گا، ادھر توجہ نہیں دے گا، اس میں حصہ نہیں لے گا، بالکل بے تعلق ہو کر وہ اپنے کام سے کام رکھے گا۔ یہ ہیں وہ مومن جو فلاح پا جائیں گے، جو نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے ان کی زندگی کے اندر، تو وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے سوچ لیں کہ ہماری زندگی میں لغویات کا کتنا عمل دخل ہے۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں عطا کیے ہوتے ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہم وقت کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو مومن کے لیے وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے، مومن کے لیے وقت استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل زندگی میں کسی انٹرٹینمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک شخص جس کو ایک ضروری میٹنگ میں پہنچنا ہے، ایک طالب علم جس نے ایک مثلاً CSS کا پیپر دینا ہے، جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ اس نے سرکاری افسر بننا ہے یا نہیں بننا، یا اس نے FSC کے پیپر دینے ہیں جس کی بیس پہ اس کا آگے انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو جب اس کا امتحان شروع ہو گیا، اس کے اندر اس کو پیپر دیا گیا ہے، تو وہ اس کے اندر بیٹھ کے مثلاً کوئی اقبال کا کلام نہیں یاد کرنا رہتا، حالانکہ اقبال کا کلام تو ایک اچھی چیز ہے، بٹ اس کا اگر فزکس کا پیپر ہے تو وہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ صرف کرتا ہے، وہ فضول ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن بھی جو ہے وہ دنیا کی اس زندگی کو ان کاموں میں صرف کرتا ہے جو اسے رضائے الہی کے قریب لے جائیں، جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب وہ قیامت والے دن اپنے رب کے حضور جا کر کھڑے ہوں گے تو وہاں یہ طے ہے، جو سورۃ تکاثر میں سب نے پڑھا ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق، اور نعمتوں میں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں سب زبردست نعمتیں ہیں، اور وقت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو مومن وہ ہے جسے اس چیز کا احساس ہے کہ اس نے اپنے رب کے حضور جا کر اس چیز کا جواب دینا ہے کہ میں نے اپنا وقت کہاں صرف کیا، بیٹھ کے ڈرامے دیکھتا رہا، ناول پڑھتا رہا، کوئی فیس بک استعمال کرتا رہا، واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کی ریلیں دیکھتا رہا، کہاں وقت استعمال کیا؟ تو اگر کوئی تفریح بھی کرنی ہے تو تفریح کے لیے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن میں وقت ضائع نہ ہو بلکہ کوئی فائدہ ہو۔ اگر کوئی انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم نافع ہو۔ اگر آپ نے خبریں بھی سننی ہے، لوگوں کو خبروں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی اس سے معلومات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، تو اگر آپ نے خبریں بھی سننی ہیں تو خبریں بھی اس طریقے سے سنیں جس میں نالج حاصل ہو، بہتر معلومات ملیں، جس سے آپ اکوپ ہوں۔ اگر مثلاً کوئی ناول بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا بھی کوئی پرپز ہو کہ اس سے میری ووکیبلری بہتر ہوگی، ادبی صلاحیت بہتر ہوگی، انگریزی بہتر ہوگی، یا اگر اس نے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہی ہے تو کوئی کام کی چیز پڑھ لے، میرے جس کے اندر کہانیاں اور جاسوسیاں اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ناول پڑھتا ہے یا فیس بک پہ کوئی وقت ضائع کر دیتا ہے تو یہ اس طرح گناہ نہیں ہے جس طرح ہم کبیرہ گناہوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ان مومنوں میں شامل نہیں ہوگا وہ انسان جو فلاح پا جائیں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے احتراز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے اوپر فائل ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ مفہوم تو اس کا یہی ہے، ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا لفظ جب قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب مکہ میں مسلمان رہتے تھے تو زکوٰۃ کا اس طرح نظام نہیں تھا کہ حکومت نہ زکوٰۃ اکٹھی کرے، ظاہر سی بات ہے حکومت تھی ہی نہیں مسلمانوں کی تو زکوٰۃ اکٹھی نہیں کرتی تھی۔ مدینہ میں جا کر زکوٰۃ اکٹھا کرنے کا نظام قائم ہو گیا۔ فاعلون سے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے اوپر مکمل طور پر کاربند ہے، مکمل عامل ہے۔ وہ اپنی زکوٰۃ کو کیئرفلی کیلکولیٹ کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ان کے ذمے جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو، اور آئیڈلی ٹائم سے ادا ہو، اور وہ ایسی جگہ استعمال ہو جہاں اس کا حق ہے، اور وہ اس کے لیے فتوے نہیں ڈھونڈتے پھرتے کہ ہماری زکوٰۃ کسی طریقے سے بچ جائے۔ وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اپنے ملازموں کو ہی ساری زکوٰتیں دے دیں تاکہ ان کو تنخواہ کم دینی پڑے اور ان کی ماہانہ زکوٰۃ لگا لیں۔
وہ اس کے اندر کیئرفل ہوتے ہیں، کاربند ہوتے ہیں، بہت زیادہ پرٹیکولر ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے، جو زکوٰۃ کا بنیادی لفظ ہے جس کے اندر پاکیزگی کا، تزکیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، کہ جب وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ تو وہ کیئرفلی ادا کرتے ہیں، اور اس ادا کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، وہ خود بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تزکیہ یہ ایک اس کا سنڈری بینیفٹ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنرلی قرآن شریف میں نماز اور زکوٰۃ یہ اکٹھے آتے ہیں، یہ ایک طرح سے لازم و ملزوم ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرتا ہے تو اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے کہ اس نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہی شکر گزاری کا جذبہ ہے جو انسان کو اس چیز میں ابھارتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دے، کسی اور کے لیے ایثار کر دے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا اور اس کی نعمتوں کے پانے کا، ان کی قدر کرنے کا، ان کے احساس کرنے کا مظہر ہے۔ تو جس طرح نماز مدد کرتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مدد کرتی ہے۔ پھر جب مشکل وقت آتے ہیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں جب سچویشن تھی جس کے اندر ابھی مسلمان کمزور تھے، مدینہ کے اندر یہودی آتے تھے، مجلسوں میں گستاخیاں کرتے تھے، تو کہا گیا کہ ایک دفعہ ان کو چھوڑ دو، ان کو اگنور کر دو، ان سے درگزر کر دو، اور نماز اور زکوٰۃ کے اوپر توجہ دو، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ اجتماعی طور پر ملت کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اندر سے تفرقے کو ختم کرتے ہیں۔ ایسی نماز جو تفرقہ پیدا کرے وہ نماز نہیں ہے جو پڑھنے والے فلاح پائیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اور جب نماز پڑھنے جائیں تو اس کو فیل کرنا چاہیے کہ کیسا زبردست ڈسپلن نماز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیسا زبردست میکینزم اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو پورے ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی شخص کپڑوں کے بغیر نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کو علاج کی ضرورت ہو، یعنی ایک تو بہت کو سیریس بیماری ہوگی اور نہیں اس کا علاج اویلیبل، یا کوئی بہت ہی ایکسپینسو علاج ہے، بٹ ان جنرل جو ایک عام نارمل انسان جو علاج چاہتا ہے اور جس کو ملتا ہے، کوئی انسان ایک بھی ایسا نہ ہو جس کو علاج کی، خوراک کی، لباس کی حاجت رہ جائے اگر صحیح سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے فاعل ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کی حد تک، فإنہم غیر ملومین، پس وہ ملوم نہیں ہیں، ان پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول رکھے اور اپنی بیویوں کے علاوہ، اور کیونکہ اب کنیزوں والا سسٹم تو ختم ہو گیا اور اسلام نے گریجولی اس کو ختم کر دیا، تو اب وہ والا پورشن ایز آف ٹوڈے تو ریلیونٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ نہیں وہ کہیں جاتے تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ اسلام میں کوئی اس میں برائی نہیں ہے، یا اس کو کوئی برا نہیں سمجھا گیا، ڈیگریڈ نہیں کیا گیا، یا ڈسکریج نہیں کیا گیا، جیسے عیسائیوں کے ہاں ہے، یا جو جین مت میں ہے، یا ایون ہندوؤں میں بھی جو یوگی ہو جاتے ہیں، جیسے یہ گاندھی صاحب ہو گئے تھے جو برہمچاری ہو گئے تھے، تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رشتے الاؤ کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ نکاح سے باہر اگر کوئی جاتا ہے، وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو کوئی
اس کے باہر تلاش کرے، اس کے باہر اس کے علاوہ خواہش کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو پھر وہی ہیں جو عدوان کرتے ہیں، جو اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ اب وہ جو توڑنے والے ہیں ان کو کیا سزا ملے گی، اس سزا کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، بلکہ سزا کا ذکر نہ کرنے میں بھی ایک علیحدہ قسم کا غصہ اور ایک نفرت کی شدت پائی جاتی ہے جو آپ اس کو واضح کر دیتی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور وہ لوگ جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور کنیزوں کی حد تک، تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، پس جو کوئی خواہش کرے اس کے سوا وہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو جو ہیں، اس سے ذرا ہم دوبارہ آنے سے ایک ایمفیسس آ جاتا ہے، لِأَمَانَاتِهِمْ، اپنی امانتوں کے لیے، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کے لیے، یہ لیے انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ امانات کے ساتھ لام زیر لی آیا تو اسی کا اثر آگے جا رہا ہے جس کے اوپر یہ جر ہے، تو پھر اس واو کو کہتے ہیں واو عاطفہ، جو عطف کرتی ہے، جو وہی والا مفہوم آگے لے کے جاتی ہے جو پیچھے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ راؤن، راؤن میں جو لفظ ہے رعایا کا اردو میں استعمال ہوتا ہے، رعا یا رعا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، مویشیوں کو چرانا، تو رائی جو ہے یہ بنیادی طور پر چرواہا یا نگہبان ہوتا ہے جو اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، جس کی یہ جمع ہے راؤن۔ تو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کے لیے وہ چوکس ہوتے ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ امانتیں اور عہد کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کسی نے ہمارے پاس اگر کوئی امانت رکھی تو وہ امانت ہے جس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت انس تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطبہ ہوتا تھا جس کے اندر یہ بات حضور نہیں فرماتے تھے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، جس شخص کا عہد نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ اب یہ امانت کسی سے آپ نے پیسے لیے، آپ نے واپس کرنے ہیں، اس کی امانت ہے، آپ نے احتیاط سے خیال سے اس کو رکھنا ہے۔ آپ نے کسی سے اگر کوئی امانت لی ہے، کسی سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، کسی سے آپ نے ویسے کوئی چیز مانگ لی ہے، کوئی اپنی امانت آپ کے پاس حفاظت کے لیے رکھوا گیا ہے، وہ بھی شامل ہے، اور اس میں وہ امانتیں بھی شامل ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے حوالے کی ہیں، جو ہمارے رب نے ہمیں قوتیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو ہمارے رب نے ہمارے فرائض ٹھہرائے ہیں، جو ہمیں ذمہ داریاں اس نے ہمارے ذمے لگائی ہیں، جو بھی ہمارے رب نے ہمیں انعامات دیے ہیں جن کا سوال ہوگا، وہ چاہے مال ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے وقت ہے، چاہے صحت ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جو کچھ ہمارے رب نے ہم پر فضل کیا ہے وہ اس کی امانت ہے۔ ہم نے اس اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق، اس کے ذریعے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ہم نے کما حقہ ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح عہد کے اندر جو ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں وہ عہد شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے وقت طے کر لیا، وہ بھی ایک عہد ہے کہ اتنے بجے ملیں گے، آپ کے پاس اتنے بجے پہنچیں گے، تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے نگہبان رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہو اور بھیڑیا آئے اور ایک بھیڑ اٹھا کے لے جائے اور وہ بچانے کی کوشش کرے اور نہ بچا پائے، یہ ممکن ہے۔ وہ لے کر جا رہا ہے اپنے ریوڑ کو تو ایک بکری جو ہے وہ کسی گڑھے میں گر جائے، یہ تو پاسبل ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن
جو چرواہا ہے وہ چوکنا تھا یا نہیں تھا، اس نے اپنا فرض ادا کیا، اپنی ریزنیبل ایفرٹ کی یا نہیں کی؟ تو آپ نے مثلاً کسی کے ساتھ کوئی وقت طے کیا ہے کہ ہم اتنے بجے آپ کی طرف آئیں گے، اس کے بعد آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں، آپ نے کسی دوست کے یہاں جانا تھا، آپ نے کہا اچھا جی ہم تو 9 بجے پہنچ جائیں گے، اب آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، اب وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر ان کے یہاں کسی مہمان نے آنا ہے تو وہ تو 8:45 تیار ہو کے سارے اب انتظار میں بیٹھ جائیں گے، سارے کام چھوڑ کے کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ اب آپ وہاں پہنچے 10:15 بجے، اور آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک عہد کی بے وفائی ہے، بد عہدی ہے، ایفائے عہد کے خلاف ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو وقت دیا ہے تو پوری کوشش کریں اس کو وقت پر پہنچے، اگر نہیں پہنچ پائے جینون کوئی بات نہیں، ان کو کوشش کریں انفارم کر دیں کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، ہم اتنے بجے آئیں گے، اگر ہم مصروف ہیں تو پھر ہم کسی اور دن آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ ہمارے قوم میں قومی لحاظ سے یہ چیز بہت کمزور ہے۔ ہم جاپان گئے تھے، وہاں پہ ہم نے ٹریننگ کرنی تھی، تقریباً 12-14 دن ہم وہاں رہے تھے۔ ان کی قوم کے اندر تو وہ 5 سیکنڈ بھی لیٹ ہونے کے اوپر بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کی وجہ سے دوسرے انسان کو کتنی تکلیف ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ جاپانیوں کو آپ جا کر دیکھیں تو وہ جو مسلمانوں میں خوبیاں ہونی چاہیے انہوں نے وہ اختیار کی ہوئی ہیں، اور ہم نے جو نہیں ہونی چاہیے، جو ہندوؤں میں، مشرکوں میں، ان لوگوں میں جو خوبیاں یا خاصیتیں ہونی چاہیے، جن کو کوئی پرواہ ہی نہیں، جن کو اپنے رب کے حضور جا کر کھڑے ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، جن کے اندر نہ رب کے ساتھ تعلق ہے نہ رب کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، وہ والی چیزیں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہمارے ہاں عہد کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو اگر فلاح حاصل کرنی ہے تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، اور وہ نماز آپ کو اس پر قائل کرے گی، آپ کو اس کی طرف توجہ دلائے گی کہ آپ نے اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس رکھنا ہے، اور اس عہد میں کسی انسان سے وعدہ کیا وہ عہد شامل ہے، مسجدوں میں انہوں نے جمعے کا وقت ایک رکھا ہے وہ عہد بھی شامل ہے، جمعے کا 1:45 رکھ دیے تو 1:45 جماعت کروائیں، ریزنیبل حد تک ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہونے کو تو ٹھیک ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، یہ ہر چیز ایک چیز ہوتی ہے جو کو اسلام میں معروف کہا جاتا ہے، قانون کی زبان میں اسے ریزنیبل کہا جاتا ہے، تو 1-2 منٹ تو ریزنیبل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد 15 منٹ کی تقریر کریں یا پونا گھنٹہ تقریر کرتے رہیں، وہ بھی عہد شکنی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اس کو نبھانے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں، اور اس میں وہ عہد بھی شامل ہیں جو ہم نے اپنے رب سے کیے ہیں۔ جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، تو اس وقت ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تجھے ہی ہم رب سمجھیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تیرے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، تیری ہی اطاعت کریں گے، تیرے رسولوں کی اطاعت کریں گے، اور جہاں جو اولو الامر ہیں وہ جو قرآن کے حکم کے مطابق بنتا ہے تیرے قانون کے تحت حکم دیں گے، ان کی بھی ہم اطاعت کریں گے۔ تو جو اللہ نے ہم سے عالم غیب میں وعدے لیے، اپنے نبیوں کے واسطے سے لیے، اپنی شریعت کے شکل میں یہ دنیا میں لیے وعدے، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ ایک مختصر سے جملے کے اندر انسان کے اندر جتنی شرعی، اخلاقی، قانونی، جس قسم کی بھی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں جن کا احترام شریعت میں مطلوب ہے، وہ سب کا سب اس کے اندر آ گیا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، صلوات صلات کی جمع ہے، پھر نماز کا ذکر آیا، نماز سے بات شروع ہوئی، نماز کی برکتیں یہ آئیں کہ انسان وعدوں کی پاسداری کرنے والا بنتا ہے، اپنی عفت کی عصمت کی حفاظت کرنے والا بنتا ہے، اور انفاق کرنے والا بنتا ہے، اور بیہودہ یا بے مقصد فضول چیزوں سے احتراز کرتا ہے، اور پھر واپس نماز کے اوپر آ کر بات ختم ہوئی
ایک طرح سے یہ ایک رنگ بن جاتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، کیونکہ نماز ہی ان امانتوں، ان وعدوں کی اصل محافظ ہے۔ نماز خود بھی اپنے رب کے ساتھ بندے کا ایک عہد ہے، جس کی تجدید کرتا ہے اللہ کا بندہ دن رات میں کم از کم 5 مرتبہ، یہ اس کو یاد دہانی کراتی ہے۔ اور پہلے جب ذکر ہوا وہ خشوع کا ہوا کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اور یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ حفاظت کا ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اوپر نگہبان ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، کہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے، اس کی جو برکتیں ہیں یہ اس صورت میں ملتی ہیں جب اس کے اندر خشوع کی روح ہو، اور ساتھ اس کی مسلسل دیکھ بھال ہوتی رہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جنت کے باغ کا ایک پودا ہے، جس کو آپ نے پوری نگہداشت کرنی ہے، غفلت نہیں کرنی، ناقدری نہیں کرنی، اس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اگر اس کو وقت پر پانی نہیں دیں گے، اگر اس کی گوڈی نہیں کریں گے، اگر اس میں سے چھانٹی پتوں کی نہیں کریں گے، نہیں صحیح سے اس کو توجہ سے نہیں اس کی دیکھ بھال نگہداشت کریں گے، تو وہ پودا سوکھ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کا جو پھل ہوگا وہ اس کے اندر ذائقہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کی پوری دھیان رکھیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو وہ پودا جو ہے وہ ایک تمانا درخت بن جائے گا، اور قیامت والے دن آپ اس کی چھاؤں کے اندر موجود ہوں گے، اور آپ کو گرم ہوا کا جھونکا تک نہیں ملے گا۔ یہ نماز آپ کی وہاں پر مدد کرے گی۔ پہلا سوال جو ہوگا قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز ضائع کر دی اس نے سارے دین کو ضائع کر دیا۔ اگر نماز نہ ہو تو باقی نیکیاں اس کے بعد آتی ہی نہیں ہے۔ نماز وہ منیمم ہے۔ زکوٰۃ جس کے پاس نصاب ہو، زکوٰۃ بھی منیمم ہے لیکن وہ نصاب کے ساتھ مشروط ہے، بٹ نماز تو منیمم عبادت ہے جو کرنی ہی کرنی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قانونی طور پر مسلمان نہیں کہا جاتا۔ اس وجہ سے جو مدینے کے منافق بھی تھے وہ بھی نماز پڑھتے ضرور تھے، کیونکہ وہ لیگلی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جیسی مرضی نماز پڑھتے تھے جو لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائے گی، مگر نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں آ کر پڑھتے تھے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ یہ صرف انعام نہیں ملے گا، یہ وراثت ملے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کو کھو گئے، جنت سے اتر آئے، نکال دیے گئے۔ ویسے تو نکلنا ہی تھا، اصل تو ان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا، لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ تو اب وہ لوگ جو ان کی اولاد ہیں وہ اپنے باپ کی کھوئی ہوئی جنت کے وارث ہوں گے، ان کو اس سے دوبارہ نکالے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اگر وہ اپنے دشمن شیطان کو شکست دے لیں۔ اور کہاں رہیں گے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو وارث ہوں گے فردوس کے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فردوس جو ہے یہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے ہے، اور یہی فردوس کا لفظ اور زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو جو انگریزی میں پیراڈائز ہوتا ہے وہ بھی اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو مختلف زبانوں میں یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں فردوس کہا جاتا ہے جنت کا درمیانہ اونچا ترین، اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین لوگوں والا مقام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرے، ہمیں لغویات سے احتراز کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کی رضا کی طرف کوشش کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہی ہوں گے وارث
وہ وارث ہوں گے فردوس کے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو سورہ حج کے اندر یہ ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اور وہاں یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق تو غور کرو اپنی ذات کے اوپر۔ وہی بات نسبتاً مختصر طریقے سے یہاں پہ آ رہی ہے۔ سورہ حج اور سورہ مومنون یہ جوڑا جوڑا ہیں، وہی مضامین، کچھ وہاں مختصر سے یہاں تفصیل سے ہیں، کچھ وہاں تفصیل سے یہاں مختصر ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کے ایسنس کو، ست کو۔ تو ہم نے تخلیق کیا انسان کو مٹی کے ست سے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو بنایا پانی کی ایک بوند، اور اس صورت میں اسے رکھا ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ تو یہ ہم ڈیٹیل سے کیونکہ سورہ حج میں ڈسکس کر لیا ہے، اب ہم اس کو تھوڑا بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو بہترین انجام ہے وہ بیان کیا ہے، اس انجام کے بعد توجہ دلائی ہے اس کی ابتدا کی طرف، اور وہ انجام ہونا ہے آخرت میں۔ تو آخرت کی جو دلیل کے طور پر بیان کیا ہے وہ انسان کا اپنا وجود اور اس کی ابتدا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ہم نے انسان کو تخلیق کیا مٹی کے جوہر سے، پھر ہم نے اس کو بنایا پانی کی ایک بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے بنایا پانی کی بوند کو علقہ، جنین، ایمبریو، پھر ہم نے بنایا ایمبریو کو، جنین کو ایک گوشت کی بوٹی، پھر ہم نے بنایا گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، یعنی اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، پھر ہم نے چڑھایا، پہنایا، کسوتن کہتے ہیں لباس کو، جیسے یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی کسوہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو پہنایا العظامہ، ہڈیوں کو، لحمن، گوشت، یعنی ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا۔ یہ ڈیٹیل سے ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو تخلیق کرتا ہے، کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور پھر اس سے کرتا کیا اللہ تعالیٰ، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا ایک دوسری ہی مخلوق کی شکل میں۔ ہم نے اسے اٹھایا، اس کو نشو و نما دی، اس کو اگایا، اس کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ ایک بالکل ہی دوسری مخلوق، یعنی کیا ایک حقیر پانی کی بوند ہے، اور کیا ایک انسان پھر اس سے بنتا ہے جس کے اندر بہترین صلاحیتیں ہیں، جس کی بہترین ساخت ہے، جو سائنسدان بن جاتا ہے، حکومت کرنے والا بن جاتا ہے، چاند تک پہنچ جاتا ہے۔ جو خدا مٹی کے سط کو ترقی دے کر ایک پورے انسان کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، وہ کیسا زبردست خدا ہے، وہ کیسا زبردست خدا ہے، اس کی کیا بہترین تخلیق ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اور احسن ویسے تو افعل التفضیل ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ بہتر، لیکن یہ افعل التفضیل بہت دفعہ ایک صفت کے اعلیٰ مرتبہ کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہ عربی کا سٹائل ہے، جب وہ پلورل کی طرف مضاف بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب خالقوں سے بہتر خالق ہے، یہ ضروری نہیں ہے مطلب،
اس کا ایکچولی جو مطلب یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ وہ بہترین خالق ہے. اس نے انسان کو ایسا ہی جیسا تیسا پیدا نہیں کر دیا، بلکہ بہترین مخلوق پیدا کی ہے، اس کے اندر بہترین ساخت رکھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو اور کسی مخلوق میں نہیں ہے. تو کیا ہی زبردست، کیا ہی بابرکت ہستی ہے جس نے یہ انسان کو پیدا. تو انسان کی اپنی جو پیدائش ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ جس اللہ نے پانی کی حقیر بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، جو سمجھدار ہے، جس کے اندر عقل ہے، جس کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت ہے، وہ اس کو دوبارہ بھی بنا لے گا. تو وہ جو آخرت آئے گی، جس دن فردوس کے وارث بنیں گے مومن، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ آخرت آ کے رہنی ہے. اس کے متعلق کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتی. جس انسان کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اس کو دوبارہ کر دے گا. جس ہستی نے پہلی بار پیدا کیا دوسری بار تو پیدا کرنا بہت آسان ہے. اس کی بھی اس میں نشانی ہے. اس کی بھی نشانی ہے کہ کوئی معبود ہے. خود بخود تو نہیں بن سکتا انسان. یہ تو کتنی ہی اسٹوپڈ بات ہے. آپ ایک آدمی کی پینٹنگ بنا دیں، جائیں کسی غار کے اندر، آپ اس کو ایکسپلور کریں، پتہ لگے ایک غار نکلا ہے جس میں کبھی کوئی نہیں گیا اور اس کے اندر ایک انسان کی بہترین پینٹنگ بنی ہوئی ہے. تو لوگ کہ اچھا یہ 2 کروڑ سالوں سے یہاں پہ غار کے اندر تو نمکیات ٹپک رہے تھے تو وہ مختلف رنگوں کے تھے، تو اس سے یہ پوری انسان کی پینٹنگ بن گئی. تو سب کہیں گے نہیں، یہ اسٹوپڈ بات ہے. ضرور کوئی نہ کوئی لوگ یہاں آئے ہوں گے جنہوں نے کسی زمانے میں پینٹنگ بنائی ہوگی، پھر راستہ بند ہو گیا ہوگا تو اب ہمیں ایسا لگا کہ ہم پہلی دفعہ آئے ہیں. لیکن یہ اس پینٹنگ کا پایا جانا اس چیز کی نشانی ہے کہ پہلے یہاں انسانوں کا گزر ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مخلوق تھی جس نے یہ بنایا ہے. اب انسان مریخ پہ پہنچ گیا ہے، مثال کے طور پر مریخ پہ جا کر ان کو ایک گھر بنا ہوا مل جائے تو سب یہی کہیں گے نا کہ ابھی تو یہاں کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا تو کوئی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، یا کسی زمانے میں کوئی مخلوق یہاں پائی جاتی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے جس نے یہ گھر بنایا ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ گھر خود بخود بن گیا ہے. تو گھر تو ایک حقیر چیز ہے. انسان کی پینٹنگ تو کچھ بھی نہیں ہے خود انسان کے مقابلے میں. تو جہالت کی انتہا ہے اگر کوئی یہ شخص کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایوولوشن خود بخود ہو گئی، خود بخود زمین بن گئی، خود بخود آسمان بن گیا، خود بخود پانی بن گیا، خود بخود فزکس کے قوانین بن گئے، خود بخود ڈائنوسار بن گئے، خود بخود مچھر بن گئے، خود بخود پرندے بن گئے، خود بخود جانور بن گئے، اور خود بخود انسان بن گیا. بس یہ خود ہی ہو گیا. تو ایسے جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت عطا فرمائے جس کے اندر ذرا سی تھوڑی سی منیمم بھی کامن سینس ہوگی، وہ اپنی تخلیق کے اوپر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اوپر غور کرے گا تو یہ سمجھ آئے گی اس کو کہ اس کو بنانے والا ایک خالق ہے، اور وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ بہترین خالق ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ کو جنین کی شکل میں، جمع خون کی شکل میں، یا پھر ہم نے شکل دی نطفے کو علقہ کی، پھر ہم نے شکل دی علقہ کو مدغہ کی، چبائی ہوئی بوٹی کی، پھر ہم نے شکل دی مدغہ کو ہڈیوں کی. ہم نے تخلیق کی اس مدغہ کے ساتھ ہڈیاں، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا، پھر ہم نے اس کو اٹھایا ایک بالکل ہی مختلف مخلوق. پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا. ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک اس کے بعد، یعنی یہ سارے مراحل ہوئے، انسان ایک بالکل ہی مختلف مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا، اور یا تو وہ اپنے رب کا بندہ بن گیا اور یا رب کے خلاف کھڑا ہو گیا. جو کچھ بھی ہوا، لمیتون تم مرنے والے ہو.
میتون جو ہے یہ میت کی جمع ہے، جو اردو میں ہم میت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مردہ، بے جان، ماتا یموتو سے۔ تو اس کے بعد تم مرنے والے ہو، اور مرنے والے بھی کیا ہو، لمیتون، لازمن مرنے والے ہو۔ یعنی دنیا میں چاہے کوئی ایتھیسٹ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس آیت میں 2 دفعہ تاکید کی گئی، انا سے بھی اور لام زبر لا سے بھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان زبانی طور پر تو موت کو مانتا ہے، لیکن عملی رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی نہیں ماننا۔ گور پیا کوئی ہور، وہ ایسے مال جمع کرتا ہے، ایسے ظلم کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو فراموش کرتا ہے، جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس لیے قرآن نے ایمفسس کر کے، ڈبل ایمفسس کر کے اس کو کہا ہے، تم زندہ ہوئے ہو، تم پیدا ہوئے ہو، تم ایک جیتے جاگتے سمجھدار انسان کی شکل اختیار کی ہے، اس کے بعد تم نے لازمن مر جانا ہے، کوئی بھی اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ پیسو وائس ہے، تو باسا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اٹھا کھڑا کرنا، تم اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، خود سے نہیں اٹھو گے، اللہ کا حکم ہوگا اور زبردستی تمہیں اٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ جتنی شروع سے سورت کی ابتدا سے جو فلاح پانے والے مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان میں حیا ہوتی ہے، امانت دار ہوتے ہیں، عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت اہمیت بھی رکھتی ہیں، اور انسان ان پہ صحیح طور پر کاربند بھی ہو سکتا ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ مجھے مر کر اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو کوئی امانت کرنے والا ہو، کوئی خیانت کرنے والا ہو، سب مٹی میں مل کے برابر، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بہت نیکی کرنے والا ہو، صبح و شام نمازیں پڑھنے والا ہو، اور کوئی نماز تو چھوڑ دیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، عدوان کرتا ہو، بے ایمانی کرتا ہو، تو وہ بھی مٹی میں مل کے برابر، وہ بھی مٹی میں مل کے برابر۔ تو پھر کوئی تک نہیں بنتی کہ انسان اپنے نفس کے اوپر قابو پائے، نفس پر جبر کرے اور نیکی کے کام کرے۔ کو بہت ہی کوئی ہوگا جس کی فطرت میں نیکی ہو، فطرت میں تو اللہ نے نیکی بھی رکھی ہے اور فطرت میں انسان کے اندر خواہش نفس بھی رکھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر دوبارہ زندہ نہ ہونا ہو تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نیک عمل کرنے کی ہے۔ پھر انسان نیک عمل اس صورت میں کرے جہاں قانون کی پابندی ہو، جو اس کا مجبور کرے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ جو مغربی معاشرے ہیں، ہمارے یہاں تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑی بہت حیا باقی ہے، پلس قانون موجود ہے۔ تو جو بے حیائی مغرب میں پائی جاتی ہے آج سے 200 سال پہلے نہیں تھی، ان کے اندر بھی قانون وہ چیزیں غلط تھیں، منع تھیں، تو وہاں پر پھر لوگ اس کی پرواہ کرتے تھے۔ تو یا تو لوگ قانون کے ڈر سے نیک عمل کریں گے، حیا کریں گے، لوگوں کی امانتوں کو ادا کریں گے، یا لوگ خدا سے ڈر کے یہ کریں گے۔ تو مسلمان جو ہے بنیادی طور پر وہ خدا کے ڈر سے ہر نیک کام کرتا ہے، اس کے اندر احسان کا رویہ پایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب اس کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تو جب وہ اس کے حضور پیش ہوگا تو اس کے اعمال وہاں دکھائے جائیں گے، رب بھی دیکھے گا بلکہ پوری کائنات دیکھے گی۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب دیکھے میرے عمل کو، تو میرے عمل کے اندر حسن ہو، میرا رب یہ فرمائے کہ میرے بندے نے ایک خوبصورت کام کیا ہے، تو وہ وہی بندہ کرے گا جس کو رب کے حضور پیش ہونے کا احساس ہو۔ اور یہ جو رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے اندر مظلوم کے لیے تسلی بھی بہت ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے زیادتی کر لی، بے ایمانی کر لی، کوئی ظلم کر لیا، کوئی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، وراثت میں حصہ نہیں دیا، کوئی قبضہ مافیا والے کوئی ظلم ہو گیا، اس نے حتی الامکان دنیا کی عدالت میں انصاف لینے کی کوشش کی، نہیں ملا، عدالت میں بھی اس کو انصاف کی بجائے ظلم ہوا اس کے اوپر، کوئی بات نہیں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پورا پورا
انصاف ملے گا، کیونکہ یوم القیامت تبعثون، تم بھی کھڑے کیے جاؤ گے، وہ بھی کھڑے کیے جائیں گے، وہاں پر ان کو اپنے ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی ظالم ہو، حکمران ہو، باس ہو، رشتہ دار ہو، گھر کا کوئی فرد ہو، اس آیت میں مظلوموں کے لیے تسلی ہے اور ظالموں کے لیے وارننگ ہے کہ تم اپنے کیے کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی زیادتی کرتا ہے اور اگر ہم اس کو اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، اور اگر ہمیں دکھ پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو ہمیں یہ ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ہائے ہائے ہم سے کتنا ظلم ہو گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے لے گا۔ اور ہمیں اپنے اوپر یہ ایمفسس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز تو اب 100% یقینی ہو گئی ہے کہ موت نے آنا ہے، مگر یہ یقینی نہیں ہے کہ کب آنا ہے۔ تو اس لیے جو مومنوں کی صفات ہیں ان کو اپنانے کے لیے آج اسی وقت سے کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ نماز کی حفاظت، نماز میں خشوع، بےہودہ باتوں سے پرہیز، حیا کا اہتمام، اس کے لیے کل کا، پرسوں کا، ترسوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو انتظار ہم کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اور دوسرے معاشروں میں بھی، جس کو پروکیسٹینیشن کہا جاتا ہے۔ اور لوگ لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ اچھا پہلے یہ فضول کام کر لیں پھر امپورٹنٹ کام کریں گے، ابھی نماز پڑھنی ہے، جماعت ہونے والی ہے، چلو پہلے میں یہ ذرا واٹس ایپ کے سارے جو لوگوں نے مزے مزے کے میسج بھیجے ہیں یہ دیکھ لوں، اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اس سے اپنے آپ کو، اپنی روٹین کو تبدیل کریں، فوکس کریں، جو اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، اس کو وقت پر کریں، فوراً کریں، بلکہ وقت سے پہلے کریں، اور جو لغویات ہیں، فضولیات ہیں، ان سے حتی الامکان احتراز کریں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد لازماً تم سب مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور ہم نے تخلیق کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 طریقے۔ اب طرائقہ سے اوپر تو ہمیں معلوم ہے کہ اوپر تو آسمان ہوتا ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ تمہارے اوپر 7 آسمان ہیں، یا اوپر آسمان ہے اور اس میں 7 طریقے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک، مطلب آسمان انڈرسٹوڈ ہے، اس کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یا نہیں کیا گیا۔ قرآن شریف میں بہت ساری چیزیں اکثر محذوف ہوتی ہیں۔ تو طرائق جو ہے یہ طریقہ کی جمع ہے، طریقہ کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، طریقہ کا مطلب کسی چیز کا طے در طے ہونا بھی ہوتا ہے، اور طریقہ کا ویسے مطلب دھاریاں بھی ہوتا ہے، یہ جو زیبرے وغیرہ کی دھاریاں ہوتے ہیں ان کو بھی طرائق کہتے ہیں جب وہ پلورل استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے طے بتائے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، جو ہم ان 7 کو نہیں جانتے۔ پہلا آسمان تو میں نظر آتا ہے، اب آگے والا آسمان کون سے ہیں اس کو ہم صحیح سے ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 7 وہاں پہ آربٹس ہیں، یا 7 گیلیکسیز ہیں، یا ایک ہمارا زمین کا آربٹ ہے، اور اس کے بعد اس سے اوپر سورج کا اپنا ایک آربٹ ہے جس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، اور پھر وہ جو گیلیکسی جس کے اندر نظام شمسی ہے وہ جس گیلیکسی کے اندر گھوم رہا ہے اس کا کوئی اپنا آربٹ ہوگا، تو وہ بھی واللہ عالم کیا ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ اگر اس کی حکمت ہوگی تو وہ وقت کے ساتھ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ ہمارے غور کرنے والی یہاں یہ چیز ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی انسان کو اس کی ذات کی طرف، جو ایک ذرا مائکرو لیول کی ڈسکشن ہے۔ اب اس آیت میں ایکسٹریم میکرو لیول پہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے کائنات کا کیسا وسیع نظام بنایا ہے، اور تمہاری بقا کے لیے اور تمہارے رزق کے لیے کیسا شاندار اور بے عیب یونیورسل سسٹم قائم کر دیا ہے۔ تو ابتدا آسمان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ہم ہیں جس نے پیدا کیے ہیں
7 آسمان طے بہ طے، یا 7 راستے، یا جو بھی اس کا مفہوم بنتا ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہیں ہم اپنی مخلوق سے غافل. یہ جو کنہ کا لفظ ہے، یہ کانا ہوتا ہے اس کا مذکر واحد غائب، تو کنہ ہے متکلم جمع. جیسے آتا ہے کان اللہ علیما حکیمہ، اس کا ترجمہ لفظی بنتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے یا تھا. یہ تو ایسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شان بیان کرنے والی ہے، کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے علم والا اور حکمت والا تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس میں کانا صرف کوئی ماضی یا حال کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں یا غافل نہیں تھے. اس میں ایک شان شامل ہے کہ ہماری شان اور جلالت یہ نہیں ہے ما کننا کہ ہم اپنی بنائی ہوئی اس کائنات اور اس کے اندر بے شمار مخلوقات سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں. ہم ہمیشہ سے ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. ہم بالکل غافل ہو کر نہیں بیٹھے، ہم برابر اپنی مخلوق کی پرورش اور دیکھ بھال کا اہتمام کر رہے ہیں. اور یہ اہتمام ربوبیت کا کیوں کیا گیا، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور اس کا مقصود کیا ہے. مقصود ہے دوبارہ اپنے رب کے حضور جا پہنچنا. اور اس رب کے حضور جا پہنچنا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رب بالکل بے تعلق ہو گیا اور ایک دم اس رب کے حضور جانا ہوگا. نہیں، وہ رب اس کے خیر و شر سے بے تعلق ہو کر نہیں بیٹھا، اس کی ضروریات سے وہ اس اگنورنٹ نہیں ہے. وہ برابر اس کی پرورش فرما رہا ہے. اس نے اگر یہ دھاریوں والا مطلب لیں تو اس نے رنگا رنگ 7 آسمان بنائے ہیں، اور وہ جو آسمان بنائے ہیں اگلی آیتوں میں پھر یہ آ رہا ہے کہ ان آسمانوں سے پانی برستا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی پرورش کا سامان کرتا ہے. وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو ایک عمارت بناتے ہیں تو یا تو بھول جاتے ہیں یا اس کی دیکھ بھال چھوڑ دیتے ہیں یا دنیا سے ہی گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کائنات بنائی ہے، مگر اس کے ایک ایک ذرے اور انسان کی ہر ہر ضرورت کی ہر ہر لمحہ نگرانی کر رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ در تہ آسمان بنائے اور ہم اپنی مخلوق سے کبھی بے پرواہ نہیں ہوئے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق، ایک مقدار کے تحت. یعنی پانی سے تمام زمین میں زندگی ہے. کہاں سے آتا ہے پانی؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے اور ایک اندازے اور مقدار کے ساتھ اتارتا ہے. اگر وہ اس کو بہت زیادہ اتار دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. پھر یہ پانی رحمت بننے کے بجائے طوفان نوح کی طرح عذاب بن جاتا ہے. اور پھر اس کی رحمت کیا ہے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ اس کو ساکن کر دیتا ہے، اس کو ٹھہرا دیتا ہے زمین کے اندر. یعنی بارش برس کے تو ضائع نہیں ہو جاتی، اس کے بعد زمین میں پانی جذب بھی ہوتا ہے، اس سے دریا بھی بنتے ہیں. وہ پانی ادھر جا کے گلیشیئر میں فارم میں جاتا ہے، وہاں سے پگھل پگھل کے سارا سال آپ کو ملتا رہتا ہے. وہ ایک ذخیرے کی صورت میں تمام مخلوق کے کام آتا ہے. اگر ایک خدا نہ ہوتا، کئی خدا ہوتے، آسمان کا علیحدہ ہوتا، زمین کا علیحدہ ہوتا، سمندروں کا علیحدہ ہوتا، سورج کا علیحدہ ہوتا، تو کسی کو کیا پڑی تھی وہ اس طرح ناپ تول کر پانی برساتا. تو اس کے اندر بھی یہ نشانی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. اچھا، دوسری جو ایک چیز اس سے محسوس ہوتی ہے، ایک دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب کائنات کی ابتدا ہوئی، جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو زمین کو جب سیٹل کیا، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، تو بیک وقت اتنی مقدار میں زمین پر پانی نازل فرما دیا جو قیامت تک اس کی ضرورت کے لیے کافی تھا. اب وہ پانی زمین میں آ گیا، اسے سمندر بن گئے اور ہر جگہ پانی پھیل گیا، کیونکہ 3/4 تو زمین کا جو ہے وہ سمندر ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ اب اسی سمندر سے پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے، وہاں سے دوبارہ زمین پہ آتا ہے تو وہاں برستا ہے، اور واٹر سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور
محسوس ایسا ہوتا ہے، ابھی تک تو سائنس کو یہ پتا لگا ہے کہ اس واٹر سائیکل میں ایک قطرہ بھی نہ فالتو آتا ہے، نہ ایک قطرے کی کمی ہوئی ہے۔ وہی پانی ہے جو اوپر جاتا ہے، وہی پانی واپس سمندروں میں آ جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر واپس سمندروں میں آ جاتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو مل کر پانی بنا ہے۔ کیسے بنا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اب وہ بن گیا ہے، اب وہ علیحدہ نہیں ہوتا، اڑ جاتا ہے، واپس بارش بن کے نیچے آ جاتا ہے۔ کوئی اس کے اندر کمی نہیں کرتا، کوئی اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے سیٹل کر دیا۔ ہاں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، اس کا یہ مصدر ہے، اور ہم اس کے جانے پہ، اس کو لے جانے پہ، ذہابم بھی، یہ بے آ گیا نا، تو ذہابہ جانا، ذہابہ بے کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، اس کو لے جانے پہ یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہم اس کو مطلب یہ کہ چھین لینے پہ قادر ہیں، اس کو واپس لے لینے پہ قادر ہیں۔ تو اس چیز کو اپنا پیدائشی حق نہ سمجھ لینا کہ یہ زمین کے اندر اس نے پانی کو روک دیا ہے تو ہمیشہ رہے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی، اور ہم اپنے ہاتھوں بھی اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں جو پانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی رضا نہ ہو اور وہ پانی کو نیچے لے جائے تو کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ کوئی مشین نہیں ہے جو زمین کے اندر سے پانی کھینچ لے اگر اللہ اس کو نیچے لے جائے۔ جتنی کیپیسٹی ہم لے آتے ہیں وہ ہماری کمال نہیں ہے، وہ اتنی ہے جتنا اللہ نے اس کو اتنا نیچے کیا کہ ہم جیسے تیسے نکال لیتے ہیں۔ جن جگہوں پر نہیں ہوتا پانی اس سے نیچے چلا جاتا ہے، اور جن جگہوں پر بارشیں نہیں ہوتی تو وہاں پھر یہ حالات ہو جاتے ہیں، وہاں قحط پڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ اگر افریقہ کے لوگوں کی تصویریں دیکھیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں، ایک بوند پانی کی خاطر ترستے رہتے ہیں، صاف پانی نہیں انہیں ملتا۔ ایون ہمارے ملک کے اندر آپ تھر میں چلے جائیں، بلوچستان کو کچھ علاقوں میں چلے جائیں تو لوگ وضو کرنے کے لیے تو گندا پانی استعمال کرتے ہیں، جو صاف پانی کہیں سے دور دراز سے لے کے آتے ہیں وہ بس پینے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے بچا بچا کے رکھتے ہیں، اور وہ بھی صاف نہیں ہوتا۔ تو یہ جن جگہوں پر جہاں پر اللہ نے پانی عطا کیا ہوا ہے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ ڈرائیور اتنا پانی ایک دن میں گاڑیاں دھونے میں ضائع کر دیتے ہیں جو تھر والوں کو پورے سال میں ملتا ہوگا، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے، اور ان کو بھی احساس نہیں ہے اور ہمیں بھی احساس نہیں ہے۔ تو اس پانی کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی کہ جب وضو کرنا ہے تو تھوڑے پانی سے کرنا ہے، چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو، یعنی دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہیں، آپ جتنا ہی وضو کریں گے پانی تو واپس چلا جائے گا، اس لیے اس میں بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ٹریننگ کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری، کہ ہم نے پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ اور اب پرابلم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 کلو پانی سے وضو کر لیتے تھے، آپ تو جس ہاتھ سے کلی کرتے تھے اسی سے ناک میں بھی پانی ڈال لیتے تھے اسی بار میں، اور آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ کی نماز کو دیر ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ لوگ اتنے اہتمام سے وضو کرتے ہیں، اور اپنی انڈرسٹینڈنگ، ظاہر ہے ان کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بیس پہ انہوں نے کرتے ہیں کہ صحیح سے اچھی طرح وضو کرو اور کچھ سوکھا نہ رہ جائے، مگر وہ اتنا زیادہ وضو کرتے ہیں، اس میں پانی بھی اتنا لگاتے ہیں، پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کا بھی اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ پیچھے والے کو بھی جلدی ہے اور وہ بھی جماعت میں ٹائم سے شامل ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، تھوڑے پانی سے وضو کرنا چاہیے، بہت زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرنے کے لیے 1 لیٹر پانی استعمال کرتے تھے تو ہم نہانے میں اور گاڑیاں دھونے میں اور فرش دھونے میں کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے مطابق، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس کو واپس لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لا تعبد جس میں مضارع کے اوپر جزم آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فعل نہیں، تو عبادت نہ کر، اور اعبد
یہ فعل امر ہے. یہ وہ عبد کیسے بنا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لا تعبد تو آسان ہے، آپ نے صرف مضارع پر جزم لگانی ہے، باقی سب کچھ وہی رہے گا. تو فعل امر کیسے بنتا ہے کہ آپ کے پاس مثلا مضارع ہے تضربو، تو آپ نے پہلے تو اس کے اوپر دینا ہے جزم، تو تضربو سے بن جائے گا تضرب. دوسرے جو علامت مضارع ہے جو یہاں پر تے ہے، اس تے کو آپ ہٹا دیں. جب ہٹا دیں گے تو یہ چیز بچ جائے گی جس کو آپ پڑھنا چاہیں گے تو درب پڑھیں گے، یعنی پڑھ نہیں سکیں گے. تو اگر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ ایک الف لگا دیں گے. اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو عین کلمہ ہے، جو یعنی اس کیس میں رے ہے، اگر تو اس کے اوپر پیش ہے تو الف پر بھی پیش آئے گی، اور اگر اس پر پیش نہیں ہے یعنی زیر یا زبر ہے تو پھر الف کے اوپر زیر آ جائے گی. تو یہ بن جائے گا اضرب. تو تضربو سے اضرب بن گیا تو مار، فعل امر. تو اسی طرح اس کی مثال ہے تدخلینا، اس میں سے جب اس پہ جزم دیں گے تو نون ختم ہو جائے گی، تدخلی بن جائے گی. اس کی علامت مضارع ہٹائیں گے تو خلی رہ جائے گی، اس پہ الف لگائیں گے، اور کیونکہ عین کلمہ پر پیش ہے تو آپ نے الف لگانی ہے پیش والی. تو ادخلی اس کا مطلب ہے تو داخل ہو جا اے مونس. تدخلینا جو ہے یہ مونس کا صیغہ ہے. اسی طرح تکونو ہوتا ہے کہ تو ہوتا ہے، اس کی جب ہم جزم دیں گے تو وہ تکون بن جائے گا. تکون پڑھنا مشکل ہے تو تکن ہو جائے گا، اور اس کی علامت مضارع تے جب ہٹائیں گے تو کن بچے گا، اور کن کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس کے شروع میں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح تفتح ایک ایگزامپل ہے، اس پہ جزم دیں گے تفتح ہو گیا، اس کی علامت مضارع ہٹائیں گے تو فتح بن گیا، اس پہ الف لگانی پڑے گی، اور کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے تو پھر ہم الف کے پیچھے زیر لگائیں گے تو افتح بن جائے گا فعل امر. اب آپ لوگوں نے ان آیات میں فعل امر پہچاننا ہے، یا فعل نہیں بھی اگر آ رہا ہے تو اس کو بھی پہچان کے بتانا ہے. ون ہر ون ہر، ٹھیک، ون ہر فعل امر ہے، یعنی یہ تھا ان ہر. بس اور تو نہیں ہے کچھ؟ فصلے بھی ہے، سلی بھی ہے، سلی تو نماز پڑھ، یہ بھی فعل امر ہے. اس میں بتائیے جی. وَاعْتَصِمُوا سر جی وَاعْتَصِمُوا یعنی اعتصموا. اعتصموا جو ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اور لا وَلَا تفرقوا، تَفَرَّقُوا. ٹھیک ہو گیا. اعتصموا ہوگا فعل امر، اور لا تفرقوا ہو گیا فعل نہیں. اس میں بتائیے جی. آبدو اعبدو، اعبدو کیا ہے؟ عبادت کرو، تم عبادت فعل نہ امر. کرو. دیکھیں نہیں عبادت کرتا. لائے فعل نہیں. اگر یہ لائے نہیں ہو تو لائے نہیں کی یہ شرط ہے کہ مضارع کے اوپر جزم ہو. کیا یہاں مضارع پر جزم ہے؟ نہیں. نہیں. تو پھر یہ فعل نہیں نہیں ہے. یہ فعل امر نہیں ہے. فعل امر ہے. نہیں، فعل امر ہوتا تو او عبود ہوتا نا. وہ صحیح بات. او عبود تو نہیں ہے. اس کا مطلب پھر تعبدون ہے. اچھا تعبدونا بھی کیا جزم ہے؟ جزم جب ہوتی ہے تو یہ نون ختم ہو جاتی ہے، نہیں. اس میں سر تو ہے ہی وہاں نہیں پہ پھر بھی وہ. نہیں ہے. تو اس میں نہیں ہے، نہ فعل امر ہے نہ فعل نہیں ہے. اچھا جی، اس میں لا تنہر. لا تنہر، بالکل صحیح، یہ فعل نہیں ہے. اس میں جی کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک. نہیں، یہوزو میں جزم نہیں آیا، رفع کی فارم میں یہ مضارع نارمل ہے. لا تقول، لا تقولوا، مت کہو، بالکل ٹھیک. اس میں اس میں کچھ نہیں ہے. کیوں جی اس میں کچھ نہیں ہے؟ انفسکم ہے سب. انفسکم تو فعل ہی نہیں ہے، وہ تو آمنو. لیکن اگر ہوتا نا آمینو، آمینو اگر ہوتا تو وہ ہوتا فعل امر. آمینو وہ فعل امر ہوتا ہے. آمنو تو ماضی ہے، آمنوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ فعل امر نہیں ہے. کو تو نہیں. کو ہے، کو. ہم. یہ وقا یقی، وقا یقی، یقی سے ہو گیا تکونا،
تکونا تم بچاتے ہو، تکونا تم بچاتے ہو، جزم آئے گی تو نون ختم ہو جائے گی اور یہ علامت مضارع ختم ہو جائے گی، پیچھے بچ جائے گا قو، بچاؤ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اس میں بتائیے جی۔ فذکروا سر فذکروا فَاذْکُرُوا، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس پیدا کر دے کہ ہمارے اندر سینس آف ارجنسی آ جائے، ہم موت کے آنے کا انتظار کرنے کی بجائے، آج کا کام کل پرسوں پر چھوڑنے کی بجائے فوری طور پر نماز کی پابندی کریں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع عطا فرمائے، اس کی محافظت عطا فرمائے، لغو سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے، اپنا کرم فرما دے اور خاص اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، آمین